وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ صبا کو یوں لگ رہا تھا جیسے سانس لینا بھی کسی اور کی اجازت سے مشروط ہو گیا ہو۔ کمرے میں ہلکی زرد روشنی پھیلی تھی۔ دیوار پر ٹنگی گھڑی کی ٹک ٹک اس کے دل کی دھڑکن سے ٹکرا رہی تھی۔ باہر صحن میں عورتوں کی دبی دبی آوازیں تھی، ہنسی بھی تھی، مگر اس کے کانوں میں سب کچھ شور بن چکا تھا۔ جس کا نکاح بھی تھا، نہ اس نے ہاں کہی تھی نہ انکار کی اجازت ملی تھی۔ فیصلہ ہو چکا تھا، بھئی سے اطلاع دی گئی۔ وہ بستر کے کنارے بیٹھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جن پر مہندی کا رنگ ابھی گہرا نہیں ہوا تھا، جیسے وہ بھی اس فیصلے کو ماننے سے انکاری ہو۔ اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، کیا میری زندگی واقعی یہاں ختم ہو رہی ہے؟ دروازہ کھلا تو ماں اندر آئی۔ چہرے پر تھکن اور مجبوری کا ملا جلا تاثر تھا۔ اس نے صبا کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہ کر سکی۔ بیٹا، سب تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ یہ جملہ صبا نے برسوں سے سنا تھا، جب اس کی پسند کا کالج چھڑوایا گیا، جب اس کے خوابوں کو لڑکیوں کے لیے فضول کہہ کر دفن کیا گیا، اور آج جب اس کی مرضی کو نکاح کے کاغذوں تلے دبا دیا گیا۔ وہ خاموش رہی۔ اب بولنے سے کیا بدلتا؟ نکاح کے بعد وہ گھر بدلا، شہر نہیں، مگر دنیا بدل گئی۔ نئے گھر کی دیواریں اونچی تھیں اور دل۔ صبا نے کمرے کی کھڑکی کھولی۔ باہر کی ہوا میں نمی تھی اور سردی میں بھی ایک عجیب سکون تھا۔ اسے لگا جیسے دنیا کے سارے فیصلے اس کے کندھوں پر ہیں اور ہر سانس کے ساتھ بوجھ بڑھ رہا ہے۔ حمزہ، جس سے اس کی شادی ہوئی تھی، ایک اجنبی کی طرح بیٹھا تھا۔ نہ باتیں، نہ مسکراہٹ، صرف وہ خاموشی جو دونوں کے درمیان دیوار کی طرح کھڑی تھی۔ صبا نے آہستہ آہستہ اپنے کمرے سے بیگ نکالا، چند کتابیں، ایک ڈائری اور کچھ کپڑے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ چیزیں مستقبل میں اس کی چھوٹی چھوٹی آزادی کے نشانات بنیں گے۔ حمزہ نے دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک الجھن اور درد کی جھلک محسوس کی۔ شام کا وقت تھا اور باہر کی دنیا نے اپنے معمول کے شور کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا تھا۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف جینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے بھی کوشش کرے گی۔ اگلے دن اس نے چھپ کر اپنے کالج کے لیے داخلہ فارم بھرا، گھر کے کسی کمرے میں بیٹھ کر رات دیر تک پڑھائی کی، اور پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے چند لمحات پر قابو پا سکتی ہے۔ حمزہ نے اس کی یہ تبدیلی محسوس کی، مگر خاموش رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے الفاظ میں کچھ کہا تو گھر کے بڑے اسے روک دیں گے۔ صبا نے اپنی پڑھائی میں رات دن محنت شروع کی۔ کتابوں کے صفحات میں اس کے دل کی دھڑکن اور امید کے نشانات ملنے لگے۔ گھر میں لوگ اس کی خاموشی کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، ہر روز کچھ نہ کچھ رکاوٹ پیدا کرتے، مگر صبا نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ مشکل ہے، مگر اب وہ برداشت کرنے کی عادت ڈال چکی تھی۔ ایک دن حمزہ نے چائے کی میز پر اس کے لیے گرم دودھ رکھا۔ صبا نے بغیر کوئی بات کیے ہاتھ پکڑا اور چپ چاپ پیا۔ یہ پہلی بار تھا جب دونوں کے درمیان ایک غیر لفظی رشتہ بنا۔ دن گزرتے گئے اور صبا کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے چھوٹے چھوٹے کامیابی کے نشانات دیکھنا شروع کیے۔ کالج میں اس کے اسائنمنٹس اچھے آئے، استاد نے تعریف کی اور وہ گھر واپس آ کر حمزہ کو اپنی چھوٹی کامیابی بتانے لگی۔ حمزہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ پہلی بار سمجھ رہا ہے کہ صبا صرف ایک فرمانبردار بیوی نہیں بلکہ ایک انسان ہے جس کے خواب اور ارادے ہیں۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف پڑھائی تک محدود نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کام شروع کر دے گی، خود کے لیے خریداری، گھر کے کاموں میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں، اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کی طاقت باہر آنا شروع ہوئی۔ ایک دن گھر کے بڑے نے اس کی خود مختاری پر اعتراض کیا، مگر صبا نے پہلی بار بغیر کسی خوف کے اپنی بات رکھی۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا اور لہجے میں مضبوطی۔ حمزہ نے محسوس کیا کہ اب صبا کی خاموشی بغاوت میں بدل رہی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے اب زندگی کی سمت بدل گئی ہے۔ صبا نے اپنے ارادوں کو مزید مضبوط کیا۔ کتابیں، نوٹ بکس اور چھوٹے چھوٹے کام اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ ایک دن کالج سے واپس آتے ہوئے اس نے حمزہ کو بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے نوکری کرنے والی ہے۔ گھر کے بڑے ناراض ہوئے، مگر صبا نے ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا۔ حمزہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کبھی کبھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، مگر وہ زیادہ بولتا نہیں، کیونکہ اس نے سیکھا تھا کہ صبا کا اعتماد اور آزادی خود بخود سب کچھ بدل دے گی۔ اور یوں ایک شادی جو جبری تھی آہستہ آہستہ ایک رشتے میں بدل رہی تھی جو احترام اور خود مختاری پر مبنی تھا۔ صبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی کے فیصلے اگرچہ دوسروں نے کیے، مگر اب وہ اپنے لیے فیصلے کرنا جانتی ہے۔
ہر دن کے ساتھ اس کی دنیا بڑی اور روشنی سے بھر گئی۔ حمزہ نے بھی اپنی سوچ بدلی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ صرف حکم دینے والا شوہر نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا ساتھی ہے جو خاموشی سے طاقتور عورت کے سفر کا حصہ بن رہا ہے۔ اور صبا نے پہلی بار یہ جان لیا کہ چاہے زندگی کس طرح کی بھی شروع ہوئی ہو، انسان ہمیشہ اپنی جذبے اور ارادے سے راستہ بدل سکتا ہے۔ اور اس نئے سفر میں صبا کی زندگی حمزہ کے ساتھ ایک نئے معنی اور احترام کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ ایک دن صبا نے اپنے کالج کے راستے میں ایک چھوٹا سا کیفے دیکھا، جہاں لوگ ہنستے، کتابیں پڑھتے اور چائے کے کپ کے ساتھ لمحات گزارتے تھے۔ اسے لگا کہ شاید یہ جگہ اس کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ ہو۔ کیفے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ وہاں کی فضا میں ایک عجیب سکون اور خوشبو تھی۔ صبا نے ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ کر اپنی ڈائری نکالی اور لکھنے لگی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ اپنی زندگی کے فیصلوں کو قلم کے ذریعے بیان کر رہی تھی۔ اسی دوران کیفے میں ایک نوجوان لڑکی نے اسے مسکرا کر دیکھا اور بولی، کیا آپ یہاں پہلی بار آئی ہے؟ صبا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ہاں، مگر مجھے یہاں کچھ نیا محسوس ہو رہا ہے۔ لڑکی نے کہا، یہ جگہ سب کو اپنے اندر سمانے کا موقع دیتی ہے، بس آپ کو کھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا۔ اس نے سوچا کہ گھر اور کالج کے دائرے کے باہر بھی زندگی کی خوشبو موجود ہے۔ وہ روز کیفے آنے لگی، کتابیں پڑھتی، نوٹ لکھتی اور کبھی کبھی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر کی دنیا کو دیکھتی۔ ایک دن کیفے میں ایک ادبی ورکشاپ کا اعلان ہوا۔ صبا نے فوراً حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے لگا کہ اب وہ اپنی آواز کو سننے اور بولنے کے قابل بن رہی ہے۔ ورکشاپ کے دوران اس نے اپنی پہلی نظم پڑھ کر سب کے سامنے رکھی۔ سب خاموش تھے اور پھر آہستہ آہستہ تالیاں بجنے لگیں۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سکون اور طاقت پیدا ہوئی۔ کیفے سے نکل کر وہ شام کی سڑکوں پر چلتی رہی۔ ہوا کے ساتھ اس کے بال ہل رہے تھے اور اسے محسوس ہوا کہ وہ اب صرف ایک فرمانبردار بیوی نہیں رہی، بلکہ ایک انسان ہے جس کے خیالات، جذبات اور خواب ہیں۔ حمزہ نے جب یہ تبدیلی محسوس کی تو اس نے صبا کے لیے اپنے رویے میں نرمی پیدا کی۔ وہ اب صرف اسے سننے والا نہیں بلکہ سمجھنے والا بھی بن رہا تھا۔ صبا نے سوچا کہ اگرچہ اس کی زندگی کا آغاز جبری تھا، مگر اب وہ ہر لمحہ خود اپنی مرضی سے جیتی جا رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد کیفے میں ادبی مقابلے کا اعلان ہوا۔ صبا نے حصہ لیا۔ اس کے اشعار میں درد، امید، بغاوت اور خواب سب شامل تھے۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے اور صبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ اب اس کے الفاظ کی طاقت بھی ہے۔ شام کے وقت جب وہ گھر واپس آئی تو اس کے اندر ایک نیا اعتماد تھا۔ حمزہ نے اسے دیکھا اور خاموشی سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تم نے خود کو بدل دیا ہے۔ صبا نے مسکرا کر جواب دیا، یہ تبدیلی میرے لیے، میری زندگی کے لیے ہے اور کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یوں ایک شادی جو شروع میں زبردستی تھی، اب دونوں کے لیے ایک نئی حقیقت اور احترام کا آغاز بن چکی تھی۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب صرف اپنے لیے جیے گی، اپنے خوابوں کے لیے لڑے گی اور اپنے ارادوں کو ہر قیمت پر زندہ رکھے گی۔ کیفے کی چھوٹی چھوٹی دنیا، ادبی مقابلے اور نئے دوست اس کے لیے ایک آزاد زندگی کے نشانات بن گئے۔ اور حمزہ نے بھی سیکھا کہ شادی صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک سفر ہے جس میں احترام، سمجھوتا اور خاموش طاقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس طرح صبا کی زندگی میں پہلی بار وہ روشنی آئی جو نہ صرف اندھیری راتوں کو ختم کرتی بلکہ نئے دن کی امید بھی دیتی۔ اور ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آتا، جہاں وہ خود بھی ہیرو اور اپنی زندگی کی لکھاری تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی آزادی بڑھتی گئی، اس کے ارادے مضبوط ہوئے اور اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہوا کہ اگرچہ زندگی نے اسے زبردستی ایک راستے پر ڈالا تھا، مگر اب وہ خود اپنی تقدیر کی معمار تھی، اور یہی سوچ اسے ہر دن آگے بڑھنے کی طاقت دیتی رہی۔ صبا نے اگلے ہفتے اپنی کالج کے پروجیکٹ کے لیے شہر کے قدیم لائبریری کا رخ کیا۔ وہ پہلی بار اکیلی اس بڑے ہال میں قدم رکھ رہی تھی، جیسے سینکڑوں کتابوں کی خوشبو اور صفحات کی سرسراہٹ اسے اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ لائبریری کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا اسٹڈی ڈیسک تھا۔ وہاں بیٹھ کر صبا نے اپنے نوٹ کھولے اور لکھنا شروع کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ ہر لفظ جیسے اس کے دل کی بات بن رہا ہے، ہر جملہ اس کے جذبات کی عکاسی کر رہا ہے۔ کئی گھنٹے وہ کتابوں اور تحریر میں کھوئی رہی اور باہر کے شور سے بے خبر۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں چھوٹے چھوٹے لمحات بھی کتنے قیمتی ہیں۔ اس دوران لائبریری کا ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ نام تھا فیضان۔ وہ بھی ادبی شوقین تھا۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہاں پڑھائی آسان لگ رہی ہے؟ صبا نے مسکرا کر کہا، ہاں، اور یہ جگہ مجھے آزادی کا احساس دیتی ہے۔
فیضان نے کہا، یہاں سب کو اپنے آپ کو دریافت کرنے کا موقع ملتا ہے، بس ہمت چاہیے کہ خاموشی بھی آواز پیدا کی جائے۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سا جوش پیدا ہوا، وہ روزانہ لائبریری آنا شروع ہو گئی۔ ہر دن کچھ نیا پڑھتی، کچھ نیا لکھتی اور اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے لگی۔ حمزہ نے اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ اس نے صبا کے لیے اپنے رویے میں نرمی پیدا کی۔ اب وہ اسے صرف فرمانبردار بیوی نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ ایک دن صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مختصر کہانی لکھ کر ایک مقامی ادبی میگزین میں بھیجے گی۔ کئی دن کے محنت کے بعد اس نے کہانی مکمل کی اور جب اسے قبولیت کی اطلاع ملی تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہوئی۔ وہ جان گئی کہ اب اس کی آواز بھی کسی حد تک دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ سوچ اسے دن رات تحریک دیتی رہی۔ اس دوران صبا نے اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اپنے نئے انداز اپنانا شروع کیے۔ کھانے کے انتظام سے لے کر گھر کی ترتیب تک ہر کام میں وہ اپنی مرضی سے تبدیلیاں کرتی اور ہر بار چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے کا اعتماد بڑھتا گیا۔ ایک دن شہر کے ایک ثقافتی مرکز میں ادبی محفل کا اعلان ہوا۔ صبا نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے حصہ لے لیا۔ اس نے اپنی تحریر وہاں پڑھ کر سب کے سامنے پیش کی۔ لوگوں نے تالیاں بجائیں اور کچھ نے اس کے کام کی تعریف کی۔ صبا کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ وہ اب نہ صرف اپنی زندگی کے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی کسی حد تک متاثر کن بن سکتی ہے۔ حمزہ نے اسی لمحے صبا کے قریب آ کر کہا، تم نے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ صبا نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے دل میں ایک نیا عزیز پیدا ہوا کہ اب وہ کسی کے فیصلے کے تابع نہیں رہے گی۔ شہر کے قریبی پارک میں وہ اکثر شام کے وقت چلتی، کتابیں پڑھتی اور خیالات لکھتی۔ کبھی کبھی فیضان بھی وہاں آتا۔ دونوں کے درمیان بات چیت کی روشنی میں صبا نے اپنی سوچ کو اور بھی وسیع کیا۔ وہ جان گئی کہ دنیا کے ہر شخص کی زندگی الگ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنے فیصلوں کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ کچھ مہینے بعد صبا نے ایک چھوٹا سا بلاگ شروع کیا جہاں وہ اپنے تجربات اور خیالات لکھتی۔ لوگ اس کی تحریروں سے متاثر ہوتے اور اسے پیغامات بھیجتے۔ اس کے لیے یہ سب نیا تھا مگر وہ اپنے آپ پر اعتماد رکھتی۔ گھر میں بھی حمزہ اور صبا کے درمیان ایک نیا رشتہ وجود میں آیا۔ احترام اور سمجھوتے کی بنیاد پر صبا نے محسوس کیا کہ زندگی کبھی کبھار زبردستی شروع ہوتی ہے مگر انسان اپنے ارادے اور محنت سے اپنی مرضی سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک دن صبا نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ایک چھوٹی نوکری بھی کرے تاکہ مالی خود مختاری حاصل کرے۔ حمزہ نے پہلی بار کہا، میں تمہارے فیصلے کے ساتھ ہوں، اور یہی الفاظ صبا کے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولنے کے مترادف تھے۔ وہ شادی جو جبری اور سرد آغاز کے ساتھ شروع ہوئی تھی اب احترام، آزادی اور چھوٹے چھوٹے کامیاب لمحوں کی روشنی میں ایک مکمل سفر بن چکی تھی۔ ہر دن صبا کے لیے ایک نیا سبق، ایک نئی امید اور ایک نئی طاقت لے کر آ رہا تھا، اور وہ جان چکی تھی کہ اب زندگی کے ہر لمحے میں اس کی آواز، اس کے ارادے اور اس کا اعتماد سب سے بڑی طاقت ہیں۔ وہ خود اپنی تقدیر کی معمار تھی اور یہی شعور اسے ہر دن آگے بڑھنے کی تحریک دیتا رہا۔ ہر نیا دن اس کے لیے ایک نئے باب، نئے سفر اور نئی کہانی کے ساتھ آتا رہا۔ اگلے دن صبا نے صبح جلدی اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کے دن وہ کچھ نیا کرنے جا رہی ہے۔ شہر کے پرانے بازار کی گلیوں میں چلتے چلتے اس نے ایک چھوٹا سا اسٹال دیکھا جہاں ہاتھ سے بنی ہوئی کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ اسٹال کا مالک ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں کہانیوں کی جھلک تھی۔ صبا نے ایک کتاب اٹھائی اور پوچھا، یہ کتابیں آپ نے خود لکھی ہے؟ آدمی نے جواب دیا، ہاں، اور ہر کتاب ایک چھوٹی دنیا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہر لفظ میں زندگی کی خوشبو ہے۔ صبا کے دل میں عجیب سا جوش پیدا ہوا۔ اس نے اسٹال سے 2 کتابیں خریدی اور بیگ میں رکھی۔ بازار کی گلیوں میں چلتے چلتے اس نے محسوس کیا کہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے لمحے بھی کتنے اہم ہوتے ہیں۔ وہ کیفے کی طرف گئی جہاں وہ اکثر پڑھنے آتی تھی۔ کیفے میں فیضان پہلے سے موجود تھا۔ اس کی میز پر کھلی کتابیں اور نوٹ بکس تھی۔ صبا نے آ کر بیٹھا اور کہا، آج مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ نیا سیکھنے جا رہی ہوں۔ فیضان نے مسکرا کر کہا، ہر دن اگر نیا کچھ نہ سیکھے تو زندگی کی حقیقت کھو دیتے ہیں۔ وہ دونوں کتابوں پر بات کرنے لگے۔ صبا نے اپنی خیالات لکھنے کی تکنیک پر فیضان سے مشورہ لیا اور فیضان نے اسے بتایا کہ لفظوں کی طاقت صرف پڑھائی سے نہیں بلکہ تجربے سے آتی ہے۔ کیفے سے نکل کر صبا نے شہر کے ایک پرانے آرٹ گیلری کا رخ کیا۔ وہاں رنگین پینٹنگز، مجسمے اور فنکاروں کی محنت اسے محو کر رہی تھی۔ صبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی میں صرف پڑھائی اور نوکری ہی سب کچھ نہیں
بلکہ ہر فن کا اپنا جادو ہوتا ہے۔ وہ کئی پینٹنگز کے سامنے رک گئی اور ہر ایک کی تفصیل نوٹ بکس میں لکھنے لگی۔ واپس آ کر حمزہ نے پوچھا، آج دن کیسا گزرا؟ صبا نے کہا، میں نے دنیا کو ایک نئی نظر سے دیکھا۔ کتابیں، آرٹ، لوگ سب مجھے سکھا رہے ہیں کہ زندگی کے ہر لمحے میں کچھ نیا چھپا ہوتا ہے۔ حمزہ نے خاموشی سے سر ہلایا۔ اسے اب احساس ہونے لگا کہ صبا کی دنیا صرف گھر یا کالج تک محدود نہیں رہی۔ اگلے دن صبا نے شہر کے ایک تاریخی محلے کی سیر کی۔ وہاں چھوٹے چھوٹے دستکاری کے کام، پرانے فوارے اور ٹانگے والے کوچ دیکھ کر اسے محسوس ہوا کہ ہر چیز میں کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں تفصیل سے سب کچھ لکھا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو حمزہ نے دیکھا کہ صبا کے چہرے پر ایک نئی روشنی اور اعتماد ہے۔ اس نے پوچھا، تم نے آج کیا سیکھا؟ صبا نے کہا، سیکھا کہ زندگی میں ہر جگہ سبق موجود ہے، بس دیکھنے کی آنکھ اور دل کی سمجھ ضروری ہے۔ چند دن بعد صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک مختصر ویڈیو بلاگ بنائے گی، جس میں اپنی نئی دریافتیں، آرٹ، کتابیں اور تجربات لوگوں کے ساتھ شیئر کرے گی۔ پہلی ویڈیو میں اس نے بتایا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے لمحات بھی زندگی کے بڑے سبق دے سکتے ہیں۔ لوگ اس کے بلاگ سے متاثر ہوئے، اسے میلز اور تبصرے ملنے لگے۔ یہ سب کچھ صبا کے لیے پہلی بار تھا۔ وہ نہ صرف اپنے خیالات بلکہ اپنی شناخت کو دنیا کے سامنے لا رہی تھی۔ حمزہ نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ اب وہ صرف شوہر نہیں بلکہ ایک ساتھی بن چکا تھا۔ وہ خاموشی سے صبا کی ترقی اور آزادی کا احترام کر رہا تھا۔ ایک دن صبا نے شہر کے ایک ثقافتی میلے میں حصہ لیا۔ وہاں اس نے اپنی تحریریں، نوٹ اور چھوٹی پینٹنگز لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ لوگ اس کی باتوں سے متاثر ہوئے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ اب وہ اپنی زندگی کا فعال کردار ادا کر رہی ہے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی، حمزہ نے اسے دیکھا اور کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نے اپنی دنیا خود بنانا شروع کر دی ہے۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں کسی کے فیصلے کی قیدی نہیں، اب ہر فیصلہ میرا اپنا ہے۔ یوں زندگی کے نئے باب کا آغاز ہوا، جہاں جبری شادی کے اندھیروں کے بعد صبا کی دنیا روشنی، تجربے اور خود مختاری سے بھر گئی۔ ہر نیا دن اس کے لیے نئے لوگ، نئی کہانیاں اور نئے سفر لے کر آتا رہا، اور وہ جان گئی کہ اگرچہ زندگی نے اسے ایک راستے پر زبردستی ڈالا تھا، مگر اب اس کے ارادے، تجربات اور آزادی نے اسے اپنی تقدیر کا خودکار بنانے کی طاقت دے دی ہے۔ ہر لمحہ، ہر قدم اور ہر نیا دن اسے اپنی نئی شناخت اور نئی زندگی کی طرف لے جاتا رہا۔ اگلے دن صبا نے سوچا کہ وہ شہر کے کنارے والے ایک پرانے محلے کی سیر کرے گی، وہ جگہ جس کے بارے میں اسے کہا گیا تھا کہ یہاں چھوٹے چھوٹے کاریگر، کچی گلیاں اور چھتوں پر بیٹھے لوگ اپنی دنیا میں مصروف رہتے ہیں۔ صبا نے وہاں قدم رکھا تو اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ورکشاپ کھڑا تھا، جہاں لکڑی کے مجسمے بنائے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا، زید، اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے ڈیزائن تراشتا تھا۔ اس نے صبا کو دیکھ کر کہا، کیا آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح ایک کچی لکڑی ایک فن پارے میں بدل جاتی ہے؟ صبا نے خوشی سے سر ہلایا اور ورکشاپ کے اندر قدم رکھا۔ زید نے اسے دکھایا کہ کیسے ہر ہتھیار، چھوٹا آلہ اور کٹائی کے نشان ایک کہانی سناتے ہیں۔ صبا نے اپنی نوٹ بک میں ہر چھوٹا واقعہ لکھنا شروع کیا، جیسے ہر لکڑی کا ٹکڑا اس کے تجربے میں رنگ بھرتا جا رہا ہو۔ وہیں اسے ایک نوجوان لڑکی ملی، نازنین، جو ہاتھ سے چھوٹے زیورات بنا رہی تھی۔ اس نے کہا، یہاں ہر چیز زندگی کی طرح ہے، چھوٹا لگتا ہے مگر پیچھے محنت اور داستان چھپی ہوتی ہے۔ صبا نے نازنین کے ساتھ کچھ وقت گزارا اور دونوں نے مل کر ایک چھوٹا سا زیور بنایا۔ صبا کے لیے یہ لمحہ تخلیق کا نہیں بلکہ آزادی کا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ نہ صرف تحریر اور کتابوں میں بلکہ عملی زندگی میں بھی اپنی پہچان بنا سکتی ہے۔ جب شام ہوئی تو محلے کی چھتوں پر لوگ بیٹھے تھے۔ آسمان پر سورج کی آخری کرنیں اور ہوا میں مصالحوں کی خوشبو۔ صبا نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی صرف دیواروں اور کمروں میں محدود نہیں، بلکہ ہر گلی، ہر چھت، ہر انسان ایک کہانی کے لیے ہوتا ہے۔ واپس گھر پہنچ کر حمزہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر روشنی تھی۔ اس نے پوچھا، آج کی سیر کیسی رہی؟ صبا نے کہا، میں نے دنیا کے چھوٹے چھوٹے راز دیکھے، ہر انسان کی محنت اور لمحے کی اہمیت، اور میں جان گئی کہ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کا حصہ خود بن سکتی ہوں۔ اگلے ہفتے صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ محلے کے چھوٹے کاریگر بچوں کے لیے ایک ورکشاپ کرے گی، تاکہ وہ بھی اپنے ہنر سے اپنی شناخت پیدا کرے۔ حمزہ نے اس خیال کو سراہا اور خود کچھ فن پاروں کے لیے مالی مدد دی۔ صبا نے محلے کے بچوں کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ انہیں کتابیں پڑھاتی، کہانیاں سناتی
اور ہر بچہ اپنی صلاحیت کے مطابق کچھ نیا بناتا۔ یہ تجربہ صبا کے لیے ایک نیا جہان تھا، جہاں اسے احساس ہوا کہ حقیقی طاقت صرف خود کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے میں ہے۔ ایک دن ورکشاپ کے دوران ایک بچہ عارف بے حد شرمیلا مگر ہوشیار نکلا۔ اس نے صبا سے کہا، میڈم آپ ہمیں صرف پڑھا رہی ہے نہیں، ہمیں خود پہ یقین کرنا بھی سکھا رہی ہے۔ صبا کے دل میں خوشی کی لہریں دوڑ گئی۔ یہ لمحہ اس کے لیے ایک کامیابی سے کم نہ تھا۔ اسی دوران حمزہ نے محسوس کیا کہ صبا کی زندگی میں جو روشنی اور تحریک پیدا ہوئی ہے وہ صرف شادی کے رشتے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی اپنی محنت اور جذبے کی وجہ سے ہے۔ اگلے دن صبا نے شہر کے میلے میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہاں بچوں کی فن نمائش، ہاتھ سے بنی کتابیں اور مختلف لوگ موجود تھے۔ صبا نے بچوں کے فن پارے نمائش کے لیے رکھے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اتنے کمال کیسے دکھا سکتے ہیں۔ صبا کے بلاگ اور ورکشاپ کی خبر شہر کے دیگر حصوں تک پہنچ گئی۔ لوگ اس کی تعریف کرنے لگے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے نئی زندگی کی بنیاد بن گیا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے حمزہ سے کہا، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ زندگی صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی کچھ کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور یہی سب سے بڑی آزادی ہے۔ حمزہ نے اسے گلے لگایا اور اسی لمحے صبا کے لیے شادی کے زبردستی شروع ہونے والے رشتے کی یاد مٹنے لگی۔ اب وہ نہ صرف خود مختار تھی بلکہ اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کی زندگی میں بھی روشنی پیدا کر رہی تھی۔ ہر دن نئے تجربات، نئے لوگ اور نئے مواقع کے ساتھ آ رہا تھا، اور صبا جان گئی کہ زندگی کی حقیقت صرف جینے میں نہیں بلکہ تخلیق، اثر اور اپنی شناخت بنانے میں چھپی ہے۔ اور یہی کہانی اس کے لیے ہر لمحہ ایک نیا سبق اور ہر دن ایک نیا سفر لے کر آتی رہی۔ صبا نے ایک دن شہر کے کنارے واقع پرانے ریل اسٹیشن کا رخ کیا، وہ جگہ جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے، لیکن صبا کے لیے یہ جگہ ایک نئے تجربے اور کہانیوں کا خزانہ تھی۔ وہاں پرانے ٹرین کے کوچز، چھت پر بیٹھے کبوتروں کے جھنڈ اور مختلف لوگ جو ریل کی آمد و رفت میں مصروف تھے، اسے عجیب سکون دے رہے تھے۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک نوجوان فوٹوگرافر آصف سے ہوئی جو اسٹیشن کے پرانے کوچز کی تصویریں لے رہا تھا۔ آصف نے اسے کہا، یہ جگہ پرانی ہے مگر ہر زاویے پہ ایک نئی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہر شخص کی نظر میں ایک دنیا ہے۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، میں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی یادگار بن سکے۔ آصف نے اسے اپنے کمرہ دکھایا اور کہا، یہاں ہر تصویر ایک لمحے کو محفوظ کر دیتی ہے، بالکل ویسا ہی جیسے آپ کے نوٹ بک کے صفحات۔ صبا نے سوچا کہ اسے بھی اپنے بلاگ کے لیے کچھ تصویریں اور نوٹ لینا چاہیے۔ وہ دونوں اسٹیشن کے مختلف حصوں میں گھومتے اور لوگ، ٹرینوں اور کبوتروں کی تصویریں لیتے۔ صبا نے محسوس کیا کہ دنیا میں ہر چیز، حسن اور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ شام کے وقت اسٹیشن کی روشنی اور ٹرین کی آہٹ کے درمیان صبا کو احساس ہوا کہ زندگی کے چھوٹے لمحے ہی سب سے بڑی حقیقتیں سکھاتے ہیں۔ اگلے دن صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹیشن پر ایک چھوٹا سا آرٹ پروجیکٹ کرے گی، جہاں بچے اور نوجوان پرانے اسٹیشن کے کوچز کو رنگین پینٹنگز اور تخلیقی آرٹ کے ذریعے زندہ کرے۔ حمزہ نے پہلی تو حیرانگی کا اظہار کیا مگر پھر اس کے منصوبے میں مالی اور جذباتی مدد دی۔ صبا نے اسٹیشن پر بچوں کے ساتھ کام شروع کیا۔ ہر بچہ اپنی تخلیقی صلاحیت کے مطابق کچھ نیا بناتا اور صبا انہیں رہنمائی دیتی۔ اس دوران اسٹیشن کے عملے نے بھی اس کی محنت کو سراہا اور اسے اجازت دی کہ وہ دن کے کچھ گھنٹے اسٹیشن کے کوچز پر ورکشاپ رکھ سکتی ہے۔ فیضانہ اور زید بھی کبھی کبھار وہاں آ کر بچوں کی مدد کرتے۔ یہ سب کچھ صبا کے لیے ایک نیا جہان تھا، جہاں وہ نہ صرف اپنی شناخت بنا رہی تھی بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی اثر ڈال رہی تھی۔ ایک دن اسٹیشن پر ایک بچہ عمران نے صبا سے کہا، میڈم آپ نے ہمیں صرف پینٹنگ سکھائی نہیں بلکہ اپنے خوابوں پر یقین کرنا بھی سکھایا ہے۔ صبا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اب وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک تحریک بن گئی ہے۔ اسی دوران حمزہ نے محسوس کیا کہ صبا کی زندگی میں پیدا ہونے والی روشنی اور آزادی کی وجہ سے وہ بھی زیادہ سنجیدہ اور پرسکون ہو گیا ہے۔ وہ اب صرف شوہر نہیں بلکہ صبا کے سفر کا ایک شریک کار بن گیا تھا۔ اگلے ہفتے صبا نے شہر کے ادبی اور فنون لطیفہ کے میلے میں اسٹیشن کے بچوں کے کام کی نمائش کی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بچے، اپنے نوجوان، اتنی خوبصورت آرٹ اور تصویریں بنا سکتے ہیں۔ صبا کے بلاگ اور ورکشاپ کی شہرت شہر کے مختلف حصوں تک پھیل گئی۔ لوگ اس سے مشورہ لینے آئے اور نئی ورکشاپس کے لیے درخواستیں دینے لگے۔
شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے حمزہ سے کہا، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ حقیقی زندگی صرف رہنے اور کام کرنے میں نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے اور اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے میں ہے۔ حمزہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے خود کو نہ صرف آزاد بنایا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی ڈالنا بھی شروع کر دی ہے۔ یوں زبردستی شروع ہونے والی شادی آہستہ آہستہ ایک نئے سفر، نئی شناخت اور نئے اثرات کی کہانی میں بدل گئی۔ صبح ہر دن نئے لوگوں، نئے تجربات اور نئی زندگی کے سبق کے ساتھ آگے بڑھتی رہی، اور وہ جان گئی کہ زندگی کے ہر لمحے اپنی مرضی، اپنے جذبے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی طاقت سب سے بڑی کامیابی ہے۔ چند دن بعد صبا نے شہر کے پرانے بندرگاہ کا رخ کیا۔ وہاں مچھلیاں، کشتیوں کی آوازیں اور سمندر کی لہر کی خوشبو ایک الگ دنیا میں لے گئی۔ بندرگاہ پر ایک نوجوان ماہگیر ریاض اپنی کشتی کی مرمت میں مصروف تھا۔ اس نے صبا کو دیکھ کر کہا کہ آپ کو بندرگاہ کی اصل زندگی دیکھنی ہے، جہاں ہر شخص کی اپنی کہانی ہے، ہر لمحہ ایک سبق دیتی ہے۔ صبا نے مسکرا کر کہا، ہاں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ لوگ اپنی محنت اور زندگی کے ہر لمحے کو کیسے جیتتے ہیں۔ ریاض نے اسے کشتی پر بٹھایا اور سمندر میں لے گیا۔ صبا نے محسوس کیا کہ ہوا پانی اور سورج کی روشنی میں ایک عجیب سکون ہے۔ ہر لہر کی آواز اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھی۔ بندرگاہ کے کنارے بچے اور نوجوان بھی کام کر رہے تھے، کچھ مچھلی پکڑ رہے تھے، کچھ نیٹ ٹھیک کر رہے تھے، اور صبا نے نوٹ بک میں ہر منظر کو اتارا۔ اسے لگا کہ یہ سب کچھ اسے زندگی کے چھوٹے چھوٹے سبق سکھا رہا ہے۔ شام کے وقت ریاض نے اسے بتایا کہ بندرگاہ کے لوگ اکثر اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مشکلات کو چھپاتے ہیں، مگر ہر دل کی کہانی الگ اور قیمتی ہے۔ صبا نے فیصلہ کیا کہ وہ یہاں بچوں کے لیے ایک چھوٹی ورکشاپ کرے گی، جہاں وہ نہ صرف پڑھائی بلکہ عملی زندگی اور محنت کے تجربات بھی سیکھیں۔ حمزہ نے پہلی بار صبا کے منصوبے کو بغیر اعتراض کے قبول کیا اور مالی و جذباتی مدد دی۔ اگلے دن صبح صبا نے بندرگاہ پر بچوں کے ساتھ کام شروع کیا۔ وہ بچوں کو مچھلی پکڑنے، نیٹ ٹھیک کرنے اور کشتی کی مرمت میں شامل کرتی۔ ہر بچہ اپنی محنت کے مطابق کچھ نیا سیکھتا اور صبا اسے لکھ کر یا بلاگ پر شیئر کرتی۔ اس دوران صبا نے شہر کے کچھ دیگر نوجوانوں سے رابطہ کیا جو آرٹ، موسیقی اور ادب کے شوقین تھے۔ وہ بھی بچوں کی مدد کے لیے بندرگاہ آنا شروع ہو گئے۔ فیضان اور زید نے بھی وقتاً فوقتاً شرکت کی۔ یہ سب کچھ صبا کے لیے ایک نیا جہان تھا، جہاں نہ صرف وہ خود ترقی کر رہی تھی بلکہ دوسروں کی زندگی میں بھی اثر ڈال رہی تھی۔ ایک دن بندرگاہ پر ایک بچہ یوسف صبا سے بولا، میڈم، آپ نے ہمیں صرف کام سکھایا نہیں بلکہ اپنی زندگی کے لیے خود پر یقین کرنا بھی سکھایا ہے۔ صبا کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس دوران حمزہ نے محسوس کیا کہ صبا کی زندگی میں پیدا ہونے والی روشنی اور زندگی کی وجہ سے وہ بھی زیادہ پرسکون اور سمجھدار بن گیا ہے۔ وہ اب صرف شوہر نہیں بلکہ صبا کے سفر میں شریک تھا۔ اگلے ہفتے صبا نے بندرگاہ پر ایک چھوٹا میلہ رکھا، جہاں بچوں کے فن پارے، مچھلی پکڑنے اور چھوٹے ہنر کے نمونے رکھے گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ بچے اور نوجوان اتنے باصلاحیت ہیں۔ صبا کے بلاگ اور ورکشاپ کی شہرت شہر کے دوسرے حصوں تک پھیل گئی۔ لوگ اس سے مشورے لینے آئے اور نئی ورکشاپس اس کے لیے درخواستیں دینے لگے۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو اس نے حمزہ سے کہا، میں نے زندگی کے چھوٹے لمحوں میں سیکھا ہے کہ حقیقی طاقت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے۔ حمزہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، تم نے نہ صرف اپنی شناخت بنائی بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں روشنی بھی پیدا کی ہے۔ یوں صبا کی زندگی، جو شادی کے زبردستی آغاز کے بعد سست اور محدود تھی، اب ایک مسلسل سفر، نئی شناخت اور ہر دن نئے سبق کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ ہر لمحہ، ہر تجربہ اور ہر نیا دن صبا کو اپنی مرضی، اپنے جذبے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی طاقت کے قریب لے جا رہا تھا، اور وہ جان گئی کہ حقیقی کامیابی صرف جینے میں نہیں بلکہ اپنی شناخت اور اثر چھوڑنے میں چھپی ہے۔ مہینوں کی محنت، بندرگاہ کی ورکشاپ، کتابیں، بلاگ اور شہر کے مختلف تجربات کے بعد صبا نے خود کو ایک مضبوط، آزاد اور بااثر عورت کے طور پر محسوس کیا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا فنون لطیفہ اور ادبی میلہ ہوا۔ صبا نے اپنی تحریریں، بچوں کے فن پارے اور اسٹیشن و بندرگاہ کے تجربات وہاں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک لڑکی جس کی زندگی شروع میں زبردستی طے کی گئی تھی، اب نہ صرف اپنی شناخت پیدا کر رہی ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی روشنی ڈال رہی ہے۔ میلے میں جب صبا نے بچوں کے فن پارے اور اپنے بلاگ پر لکھے تجربات پیش کیے تو کچھ لوگ آنکھوں میں خوشی کے آنسو لیے ہوئے اس کے پاس آئے اور کہا،
آپ نے نہ صرف اپنی زندگی بدل دی بلکہ ہمیں بھی امید دی۔ صبا کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور فخر پیدا ہوا۔ اسی دوران حمزہ نے پہلی بار اپنی بات کہی، میں جانتا تھا کہ تم صرف فرمانبردار نہیں، تم وہ عورت ہو جو اپنی دنیا خود بنانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ صبا نے مسکرا کر کہا، یہ سب کچھ محض میرا نہیں بلکہ سب کے لیے ہے جو زندگی کے ہر لمحے میں کوشش کرتے ہیں اور اپنے خوابوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میلے کے بعد صبا نے شہر کے مختلف اسکولوں اور کالجوں میں اپنی ورکشاپس کا آغاز کیا۔ بچوں اور نوجوانوں نے ان میں حصہ لیا اور صبا نے ہر ایک کے ساتھ وقت گزار کر انہیں اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنا سکھایا۔ ایک دن میلے کے اختتام پر جب صبا بندرگاہ کے کنارے چلی گئی، وہ سمندر کے کنارے کھڑی ہو کر اپنے سفر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ شادی کی زبردستی سے شروع ہونے والی زندگی آج کہاں پہنچ گئی ہے۔ اب وہ نہ صرف خود مختار تھی بلکہ دوسروں کی زندگی میں تبدیلی لانے والی ایک تحریک بھی بن گئی تھی۔ وہ جان گئی کہ زندگی کے اصل رنگ چھوٹے چھوٹے لمحوں اور اپنی محنت اور دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں چھپے ہوتے ہیں۔ شام کے وقت جب سورج کی کرنیں پانی پر پڑ رہی تھی، صبا نے حمزہ کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں احترام، محبت اور فخر کی جھلک دیکھی۔ وہ جان گئی کہ اب وہ صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک مضبوط انسان ہے جس نے اپنی تقدیر خود لکھی۔ حمزہ نے کہا، اب تمہاری زندگی تمہاری ہے اور تم نے یہ زندگی شاندار طریقے سے اپنے اور دوسروں کے لیے بنائی ہے۔ صبا نے گہرے سے سانس لیا اور کہا، میں جانتی ہوں کہ یہ سفر ختم نہیں ہوا، ہر دن ایک نیا سبق، نئی کہانی اور نئی امید لے کر آتا ہے، اور اب میں ہر لمحے، ہر تجربے اور ہر فیصلے کے ساتھ اپنی زندگی جیت رہی ہوں۔ یوں وہ شادی جو کبھی جبری اور سرد آغاز کی وجہ سے خوفناک لگتی تھی، اب احترام، آزادی، خود مختاری اور دوسروں کے لیے اثر ڈالنے کی طاقت کا سب سے بڑا سفر بن چکی تھی۔ صبا کے ہر دن کے تجربات نے اسے یہ سکھایا کہ حقیقی کامیابی اپنی پہچان، اپنی آواز اور اپنی محنت کے ذریعے زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اور اسی روشنی کے ساتھ صبا اور حمزہ کی زندگی آگے بڑھتی رہی۔ ہر لمحہ، ہر دن اور ہر نیا تجربہ انہیں مضبوط، آزاد اور زندگی کی حقیقی خوشیوں کے قریب لے جاتا رہا۔